بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو خالق دو جہاں ہے، جو مالک کون و مکان ہے، اور وہ پروردگار جو آپ کا بھی پروردگار ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے۔ ہم اس کے عاجز، حقیر اور فقیر بندے ہیں، اور وہ پروردگار جو محمد و اہل بیت محمد کا پروردگار ہے۔ نہ عروج اچھا ہے، نہ زوال اچھا ہے، میرا مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ دیکھتی آنکھوں کو، سنتے کانوں کو، آپ سب کو میرا محبتوں بھرا سلام، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں زہرا وائس یوٹیوب چینل۔ ہم نے کل تذکرہ کیا، ہم اگلی ویڈیو میں اب یہ تذکرہ کریں گے۔ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کیا ہے۔ جو آج نئے آئے ہیں آپ کو بھی بتاتی چلوں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ مجھے کامیاب کرے گا آپ تک علم پہنچانے میں، تاکہ آپ میری ویڈیو سے کچھ سیکھ سکیں، کچھ درس حاصل کر سکیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق اور اشرف المخلوقات کے انوار کا دیدار۔ حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا۔ حضرت آدم جسم و روح سے مزین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کا جسم خلق کیا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی، جیسا کہ باقی انبیاء کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ ہر ہستی آپ کو نظر نہیں آتی، مگر چونکہ حضرت آدم کو اللہ نے تخلیق کیا اور انہیں اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجنا تھا، اللہ نے آپ کو جسم سے بھی نوازا، پھر اللہ نے آپ میں روح بھی ڈالی اور ایک کامل انسان کی صورت میں زندہ کر دیا۔ خلقت انسان کے بارے میں قرآن کی مختلف آیات اور گوناگوں تعبیرات سے بخوبی استفادہ ہوتا ہے کہ انسان آغاز میں خاک تھا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، پھر اس میں پانی ملا کر اسے گارے کی صورت میں تبدیل کیا گیا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 ہے، اس کے بعد وہ خاک بدبودار گارے میں تبدیل ہوئی، پھر اس میں چکناہٹ پیدا کی۔ سورہ صفات کی آیت نمبر 11، اور پھر وہ خشک ہو کر ٹھیکرے کی مانند بن گیا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14۔ ان تمام مراحل کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے یہ واضح نہیں ہے۔ کتاب ادریس میں مذکور ہے کہ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی۔ بعض نے کہا اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست شفقت سے خلق کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ اس کے حکم سے فرشتوں نے عظمت آدم کا احترام کرتے ہوئے انہیں سجدہ بھی کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا استاد اور زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا، اور لوگوں نے پر ان کی اطاعت واجب قرار دے دی۔ پھر بعض نے کہا نہیں، بلکہ اللہ کے سب سے بہترین مخلوق فرشتے ہیں جو کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور ہمیشہ اطاعت خدا میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ ترک اولا کی وجہ سے بہشت سے نکالے گئے، اگرچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کی توبہ قبول کی اور انہیں ہدایت فرمائی، انہیں اور ان کے با ایمان اولاد سے بہشت کا وعدہ فرمایا۔ تیسرے گروہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو بارگاہ خدا میں امین وحی ہیں۔ بعض نے کچھ کہا اور کہا، یوں بات تول پکڑ گئی۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے آئے اور اس بحث و گفتگو سے مطلع ہونے کے بعد یوں فرمایا، اے میرے بچوں، جو کچھ تم لوگ سوچ رہے ہو یہ سب غلط ہے۔ اس کے بعد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق کیا اور اپنی روح مجھ میں پھونکی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جو ہی میں نے عرش خدا کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو میں نے اچانک انتہائی درخشاں
5 انوار دیکھے، میں ان انوار کی روشنی میں غرق ہو گیا اور خدا کی بارگاہ میں سوال کیا، اے پیدا کرنے والے، یہ 5 نور کون ہیں؟ خداوند قدوس نے فرمایا، یہ 5 نور اشرف المخلوقات اور میری رحمت کے دروازے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان، بہشت، دوزخ، سورج اور چاند کو ہرگز پیدا نہ کرتا۔ میں نے پوچھا، پروردگار، ان کی اسماء کیا ہیں؟ اس وقت اللہ نے فرمایا، عرش کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ جب میں نے عرش کی جانب دیکھا تو وہاں پر میں نے یہ نام لکھے ہوئے دیکھے، جس میں لکھا تھا بار کلیتا، ایلیا، تیتا، شبر اور شبیر، یہ محمد، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن اور حسین علیہ السلام کا سریانی زبان میں ترجمہ ہے۔ اس بنا پر سب سے افضل ترین مخلوق پنجتن پاک علیہ السلام ہیں۔ تو عزیزان محترم، امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ حضرت آدم کی تخلیق اور ایسی کون سی اشرف المخلوقات تھیں کہ جنہیں اشرف المخلوقات کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ہمارے اعمال تو ایسے نہیں کہ ہم اشرف بھی ہو سکیں، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں کہ ہم آدم کی اولاد بھی کہلوا سکیں، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں کہ ہم انسان ہی کہلوا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ویسا بنائے جیسا وہ چاہتا ہے، آمین۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ اور اپنے بچوں کو ضرور سنایا کریں، تاکہ بچوں کو پتہ چل سکے کہ آخر انہیں سیکھنا کیا ہے، اسلام شروع کہاں سے ہوا، اسلام کا اختتام کہاں پر ہے اور اسلام میں موجود اشرف المخلوقات کون سی ہیں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہیں بھولیے گا، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا نگہبان، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔